صرف سونے اور کھانے گھر چلے جاتے تھے. تو جب یہ پورا ان کو کر چکی پریپیئر کے آئے گا تو آپ نے سلو کی کھچائی کرنی ہے. خیر جی شام ہوئی, میں آ گیا, دروازہ کھلا, میں کہا السلام علیکم بھابھی, السلام علیکم, ہمارا صاحب ہاں کہاں تھا چندہ؟ میں کہا بھیا بس اب یہ ان کا جو یوں تھا نا, یوں ہونا چاہیے, اور یوں بھیا کی طرف دیکھا انہوں نے کہ جتنا پرفیکٹ گیا تھا. اور تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ آئے گا تو میں اس کو کھچائی کروں گا. تو وہ آیا, میں نے پیار کیا, ان کو سلام کیا, ایسے بیٹھ چائے پی گا, زمان چائے لو, یہ فوراً ابھی تم علی کیا کہہ رہے تھے, یہ آیا تو تم نے کچھ نہیں پوچھا. دیکھیں جہاں تک بھیا کہ ایکٹر ہونے کا تعلق تھا نا, وہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے ایک ایکٹر کی کہ اس کی کریکٹرسٹک کو سمجھے, اس کے مینرزم کو سمجھے, اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھے, اس کے کیلیبر کو سمجھے, اس کے اسٹیٹس کو سمجھے. اور اگر اس کریکٹر کو اس نے آبزرو نہیں ویژولی نہیں کیا تو پھر کہانی اور ڈائریکٹر کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایکسپلین کر دے, اور ایکٹر کا یہ کام ہوتا ہے اس کو جلدی پک کرے. تو بھیا کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کو اسکرپٹ سننے میں وہ اتنا زیادہ انوالو ہو کے, اتنا ڈیڈیکیٹڈلی, اتنا اس کو کمٹمنٹ کے ساتھ, اتنا سنسیئرلی پورٹری کرتے تھے کہ اس میں حقیقت کا رنگ نظر آتا تھا. نذرانہ واپس کرنے کا نتیجہ, لوٹنے والا خود مال غنیمت بن کر آ گیا. تمہاری گستاخی کی یہی سزا ہے کہ اپنی زبان کاٹ کر پھینک دو, یا اپنے کرائے کے پاؤں کو حرکت میں لا کر اتنا ناچو کہ تمہاری ہڈیاں گھونگروؤں کی طرح بجنے لگے. جس نفرت سے تم نے طوائف کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں, لیکن حکم دیتے وقت یہ کیوں بھول گئے کہ طوائف زندگی کے اشاروں پر ناچا کرتی ہے, موت کے کہنے پر نہیں. تمہارے حکم سے یہ کرائے کے پاؤں کاٹ تو سکتے ہیں, رقص نہیں کر سکتے. ڈاکو, اپنا نام بھی یاد رکھو. کیا نام ہے تمہارا؟ نام شبنم ہے, لیکن اسی لہجے میں پوچھو. میرے نام سے واقف ہو؟ تمہارے کام کو جانتی ہوں, یہی کافی ہے. زندگی سے اکتا چکی ہو شاید. زندگی سے اکتانے والے دوسروں کی زندگی سے کھیلتے ہیں, اپنی سے نہیں. موت سے نہیں ڈرتی؟ موت سے ڈرتی تو ڈاکو بن جاتی, طوائف نہیں. زبان کو لگام دے. I would say کہ he is unbeatable, unmatchable actor he was. اور واز کہتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے, میں کہوں گا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بھیا اب بھی لگتا ہے جیسے ادھر سب یہ کہہ رہے ہیں, اور کبھی ان کی کمی کا احساس نہیں ہوتا, اس لیے کہ جب بھی انسان کو محبت کی کمی کا احساس ہوتا ہے تو بھیا یاد آتے ہیں. مجھے یاد ہے بڑے بھائی کی موت پہ تو ساتھ ساتھ تھے ہاسپٹل سے لے کے دفنانے تک. اس سے پہلے درپن بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میں کھڑا ہوا رو رہا تھا قبرستان میں, تو پیچھے آئے آگ مجھے سینے سے لگا لیا, کہتے ہیں بھی میں زندہ ہوں. وہ لمحہ میں کیسے بھولوں. بالکل, وہ تو تمہیں جب سنتوش بھائی حیات تھے اور درپن بھائی حیات تھے تب بھی تمہیں ان سے زیادہ پیار کرتے تھے. نہیں وہ اس کو بس کہتے تھے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, تو بعض اوقات میں کہتی تھی آپ نے اس کو کہہ کے یہ کچھ نہیں سنتا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی وقت یہ بھی ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے, جب آپ لاڈلے ہو تو پھر آپ لاڈلے ہوتے ہیں. پھر یہ تھوڑے سے لاڈ کرنے لگتا تھا, پھر مجھے غصہ چڑھ جاتا تھا. میں کہتی تھی یار مجھے اسے کچھ نہیں کہا جاتا, تم ہی کہہ لیا کرو جو کہنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آگ صرف انہوں نے میرے لیے بنائی تھی, ان کا اپنا کوئی پروگرام نہیں تھا پروڈکشن کا. کیوں
کہ درپن بھائی نے گلفام بنائی, مجھے اسٹارٹ دیا, باجی بنائی, بڑی عزت ملی. اس کے بعد لوری, بڑا ٹھیک. اس کے بعد ایک ڈکلائن آیا, آتا ہے. میں تھوڑا سا پریشان بھی تھا, کہاں کیا کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. میں کہا کچھ نہیں بھیا, ایسے تو اپنی فلم کیوں نہیں شروع کرتا. میں کہا اپنی فلم, میں سوچ بھی نہیں سکتا میں پروڈیوس کروں گا. اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ میں بناتا ہوں تو بنا, میں تیرے لیے بناؤں گا. تو یہ ابتدا تھی آگ کی. اور جس طرح گلفام پہلی فلم کامیاب ہوئی تھی, دوبارہ آگ ایسی کامیاب ہوئی کہ اس کی تپش اب تک باقی ہے. میں یہاں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی کہ ہم نے پروڈکشن سلو کے لیے ہی شروع کی, لیکن اللہ کا کرم شاید نیت انسان کی دیکھتا ہے. آپ نے اتنی سپر ہٹ فلم تھی کہ یہ گھر جو ہے آدھے سے زیادہ آگ کی انکم سے بنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر انہوں نے اس کے لیے سوچا تو اللہ میاں نے ہمارے لیے نیت سوچا, کا ثمر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کا پھل دیتا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں, آگ کے بعد ایک فلم بن رہی تھی یورپ میں, میرے ہم سفر. تو میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ دن, صبح, شام, رات, بھیا کے ساتھ, بھابھی کے ساتھ, یوں بھی ہوتے تھے ہم لوگ. تو یہ جا رہے تھے یورپ. تو وہ سمجھے ایک جدائی کا گیپ آیا جس میں بھیا 15-20 دن کے لیے مجھ سے الگ ہوئے. تو میرا خیال اس کی یہ گواہی دیں گی کہ وہ جا کے وہاں انہوں نے پروگرام بنایا کہ سلو کو بلانا ہے. مجھے فون کیا کہ چندہ تو آ جا. میں سوچ رہا ہوں اگلی فلم ہم یہاں یورپ میں بنائیں گے. میں کہا تھا ٹھیک ہے. کہنا تو میں آپ کو بتاؤں, ایک تھوڑا سا بریک کر رہا ہوں کہ یہ لیٹر آج بھی میرے پاس ہے جو لکھا تھا انہوں نے. اس کی ڈیٹ پڑھیں آپ, 1970 1974 70 ہاں 1970 فرینکفورٹ انٹرکانٹیننٹل سے لکھا. اس میں لکھا تھا جو میں نے تم سے پروگرام ڈسکس کیا ہے اس کے حساب سے ہوگا, اور میں لنڈن جب واپس پہنچوں گا کیونکہ پروڈیوسر ٹریسیبل نہیں ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا, تم اکارڈنگلی اس طرح اپنا پروگرام چینج نہ کرنا. یہ بڑا پریشیس لیٹر ہے, یہ مست کی بٹ آج 40 سال ہو گئے اس کو. تو ٹھیک ہے جی, لنڈن پہنچ کے انہوں نے افتخار بھائی مرحوم, بڑے بھائیوں کی طرح ہمارے, کشمیر والا, ان کو فون کیا کہ سلو کا ٹکٹ بنوا دیں لنڈن کا. اور باقی تو اس زمانے میں کہیں ویزا لگتا ہی نہیں تھا. 71 میں کوئی نہیں لگتا تھا, کہیں کا ویزا نہیں ہوتا, صرف سوئٹزرلینڈ کا ہوتا تھا. تو کہنے گے کہ سوئس کا ویزا ضرور لگوا دیجیے گا, وہاں ویزے کی ضرورت پڑے گی. تو مجھے فون آ گیا افتخار بھائی کا کہ سلو تم اپنا پاسپورٹ بھیج دو, علی کا فون آیا تمہیں بلا رہے ہیں اور سوئٹزرلینڈ کا ویزا لگے گا. میں نے بھیج دیا. لے جی ویزا لگ کے آیا, ٹکٹ آ گیا. آئی فلون ٹو لنڈن. آگے بھابھی کھڑی ہوئی تھی, بھیا یوں لگا پتہ نہیں کب کے پچھڑے میں مل رہے, سینے سے لگا دیا, پیار کیا. آگے سے اور میں کہا جی آ گیا, چلتا ٹھیک ہے چندہ کیا ہے, پھر کیا وہ سب گپ شپ لے کے آئے. موسٹ پاش ایریا W1 لنڈن, وہاں لنڈن ڈیری ہوٹل, اس میں ان کا کمرہ تھا. ہوٹل کاؤنٹر پہ گئے کہ بک another room for Mr. Suleiman, but on the same floor with bath. آپ کو پتہ ہے کہ with bath جو ہے وہاں ایک بڑا ایکسپینسو اور بڑا otherwise you had to go and queue, اس کا حالانکہ 50% ریٹ ہو جاتا ہے وداؤٹ باتھ کا. مجھے آج تک یاد ہے جو پورا ٹریول تھا اس میں کہیں بھیا نے مجھ سے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ لوکیشن تجھے کیسی لگی. کوئی ذکر ہی نہیں ہوا, ذکر ہی نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں لوکیشن اس کو لے کے جانا یہاں سے بس گھمانا تھا, ساتھ اپنے پھرانا تھا, وہ جو تھا کہ ساتھ رہے میرے. جہاں جاتے تھے پہلے کہتے تھے جو ہوٹل میں جانا تو کہنا سلو پہلے تم پسند کر لو کمرہ. میں کہتی تھی یہ کیا ہے, میں ایسے تھوڑا سے تنگ بھی کرتی تھی, ویسے بعض اوقات میں ناراض بھی ہو جاتی تھی. میں کہتی تھی یہ کیا پرابلم, جیسے مثال کے طور پہ بازار سے کوئی چیز میں نے ان کے لیے خاص پسند کی ہے, وہ لے کر آئے ہیں, تو یہ صاحب
بیٹھے ہوئے ہیں سنو تم دیکھ لو تمہیں اس نے جو چیز میں ان کے لیے خاص طور سے پسند اس نے وہی اٹھا لینی تو مجھے غصہ چڑھا. میں کہتی تھی سنو دوسرے کہتے نہیں میں نہیں مجھے یہی پسند. بعد میں میں کہتی تھی کیا ہے چھوڑنا تو اسے پسند ہے تو کیا ہوا. یہ بھی بہت ان کا ایک فیوریٹ لفظ ہے چھوڑنا. اچھا اس کے بعد مجھے آج تک ان ہوٹلس کا نام یاد ہے. لنڈن سے ہم نے فلائی کیا پیرس. وہاں کا ایک اینٹیک ہوٹل ہے کلیرجز ایڈجسنٹ ٹو لیڈوز. سیم فلور سیم روم ود باتھ بالکل اینٹیک جناب. اس میں کوائن ڈالو اور وہ مساج کے لیے یوں ہل رہا ہے یہ وہ. جی جی بڑا فیمس ہوٹل کیا کلیرجز اینڈ ویری ایکسپینسو ہوٹل. ویری ایکسپینسو. میں کہہ رہا ہوں وہ جو پرانے ہوٹلس ان میں تھا اس میں اس وقت بھی وہ لفٹ تھی وہ جو لوہے کی نہیں ہوتی جانے والی شٹل والی ہوتی وہ لیٹسٹ نہیں تھی. ایک بڑا مزیدار بات بتاؤں میں آپ کو کہ ہوٹل سے نکلے بھابھی بھیا آگے تھے میں ذرا پیچھے تھا تو لیڈوز کے باہر ایک بڑھا بیٹھا تھا ایک البم لے کے. مجھے کہا موسی یو وانٹ ٹو سی دس البم. میں کہا پتہ نہیں ابھی میں نے یوں کیا ہی تھا کہ پیچھے سے مڑ کے سن لو وہ پتا تھا ان کو کہ البم کیا ہوگی. اچھا خود جہاں مرضی ساتھ لے کے فوری ورجیز وہاں پہ کلب تھا بعد میں آگ لگ گئی بڑا زبردست قسم کا. جہاں مرضی لے کے جاتے تھے لیکن وہ مجھے چھوڑتے تھے. اس کے بعد جناب وہاں سے ہم نے ٹریول کیا بائی ٹرین زیورخ. ایک راستے کا بڑا خوبصورت واقعہ بھیا کا بچپنا بالکل مان سے. تو لوزین بیچ میں آ رہا ہے جو خوبصورت چیزیں ہیں سارے اسٹیمپ لگے نو ویزا. زورخ میں رکے وہاں سے بائی ایئر ہم نے جانا ہے جنیوا. بائی پلین جانا تھا اور وہاں سے ٹیک آف ہوا جو اوپر گیا تو اس میں ان زمان یہ موسم تھا بارشوں کا اور بڑا سخت کلاؤڈی یہ وہ ایئر پاکٹ آ گیا. ایئر پاکٹ بھی ایسا تھا کہ میں نے بھی زندگی میں اتنا نہیں ایکچولی دیکھا تھا. نہیں نہیں بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے اب جہاز نیچے جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں. اچھا میں بھی یوں ہوتا میں بھی تھا. اچھا بھیا بڑے نروس تھے اس معاملے میں. انہوں نے جو آرم ریسٹ ہوتا ہے نا اس کو یوں پکڑا ہوا تھا اور اس زور سے پکڑا ہوا تھا یوں کیا تو باہر آ گیا. گواہی دیں گی وہ لٹرلی باہر آ گیا. انہیں ہائٹ فوبیا تھا. ہائٹ فوبیا تھا. تو وہ اس کے بعد پھر جنیوا چلے گئے. وہ جو لیک ہے وہ جو فاؤنٹین ہے خوبصورت ترین اس کے سامنے بیو رواج مجھے ہوٹل کا نام ہے. پھر جو دنیا جہان کی سیر ویر آلف پہ گئے وہاں پہ یہ وہ. تو میں ایک پیرس سے آئے سنے جی بڑا ان کا پورا جو ہے وہ. اس کے بعد پیرس سے ہم لوگ آ گئے غالباً استنبول سوری یہاں آئے کیا کہتے ہیں بیروت آئے. فینیسیا ہوٹل وہاں مجھے وہ لے کے ساتھ کسینو ڈی لیبنان وغیرہ سارا دکھایا سب ساتھ. وہ پھر ایک وہاں انہوں نے ایک جگہ بڑی خوبصورت تھی کوئی کیو تھی وہاں ہم لوگ گئے وہ دیکھی. اس کے بعد وہاں سے فلائی کیا استنبول آ گئے وہاں ہلٹن میں ٹھہر گئے ٹاپ کا پی یہ وہ. جب پاکستان ہم آ گئے اس وہاں تک بھی اللہ انہیں جنت نصیب کرے ہے ہی جنتی وہ کیا کہوں میں. انہوں نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا ہم لوگ گئے تھے تو وہاں کرنے کیا گئے تھے. تمہیں سیر کرانے خدا کی قسم یہ تھا کہ سیر کرانے لے گئے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اور